آج میں خوش تھا۔ آج ہی تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آنا تھا۔ آج ہی تو وہ میرے قابو میں آنے والی تھی۔ بڑی کوشش کی تھی میں نے کہ محترمہ کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جال میں پھنساؤں، اور آج میں اس سب میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اپنی دلہے کی شیروانی پہنتے ہوئے میرے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ میں بڑے دل سے آج تیار ہوا تھا۔ میں جانتا تھا وہ دلہن بنی بھی آنسو بہاری ہوگی، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ آج تو ویسے بھی حساب کتاب کا دن تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر تیار ہو کر آیا تو میری والدہ میرا ماتھا چومنے لگی، کہنے لگی ماشاء اللہ کتنا روپ چڑھا ہے تمہیں۔ پھر صدقے کے پیسے مجھ پر سے وارنے لگی۔ پھر کچھ ہی دیر میں مجھے بنگلے کے بڑے سے لان میں لگائے گئے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ کافی مہمان آ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح خواں بھی آ گئے۔ پھر وہ سب بھی ہو گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا، یعنی کہ میرا نکاح، جس کا مجھے اتنے وقت سے انتظار تھا۔ شروع سے ہی میرا رشتہ میری چچا زاد سے طے تھا، لیکن مجھے وہ کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ وجہ اس کا پڑھاکو پن تھا۔ کمبخت دماغ میں کمپیوٹر فٹ کر کے پیدا ہوئی تھی۔ ہر سوال کا جواب اسے آتا ہوتا تھا۔ ہر سال اول نمبر پر آتی تھی، اور پھر میں سب کی نظروں میں کھٹکنے لگتا تھا۔ حماد تو صدا کا نکما ہے، اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ اس کی تعلیم پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ میں ناشتے کے لیے بیٹھا چائے پی رہا تھا جب میرا میٹرک کا رزلٹ بھی آ گیا، اور میرا بامشکل بی گریڈ آیا تھا، اور شمائل کا وہی A1 گریڈ آیا تھا۔ ہمیشہ شمائل کے گریڈ کا سن کر میں سب کو نکما، جاہل اور نافرمان اولاد لگتا تھا، جو صرف ماں باپ کے پیسے ضائع کر رہا تھا۔ اور شمائل مجھے منہ چڑھاتی تھی، کہتی تھی تم لوزر ہو، پڑھنا لکھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، دیکھ لینا میں تمہیں بورڈ میں ٹاپ کر کے دکھاؤں گی۔ میرا خواب ہے کہ میں بہت پڑھوں اور اسکالرشپ پر بیرون ملک جا کر اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر وہ ٹاپ کر کیسے لیتی ہے۔ نہ اسے فیشن میں دلچسپی تھی، نہ اسے باہر گھومنے پھرنے کا شوق تھا۔ یہ سمجھ لیں کہ بس ایک کتابی کیڑا تھی۔ لیکن ہمارے ہاں کتابی کیڑوں کی ویلیو ہوتی ہے۔ جو ہر وقت ان کتابوں میں سر کھپائے بیٹھا رہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اصل پڑھا لکھا، پڑھاکو اور کامیاب انسان ہے۔ ٹھیک ہے، میرا دماغ بائیو کیمسٹری اور میتھمیٹکس میں اتنا نہیں چلتا تھا، لیکن میرا دماغ کاروبار میں ٹھیک ٹھاک چلتا تھا۔ ابا کی فیکٹری جب میں جاتا تھا تو تمام ورکر سے میں بہت اچھے طریقے سے کام لیتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ابا مجھے بھی فیکٹری میں لے جانے لگے، لیکن انہیں تو شمائل کو دیکھ دیکھ کے مجھے تانے ہی دینے آتے تھے۔ ہر وقت وہ مجھے ڈی گریڈ کرتی رہتی تھی۔ میں نے بمشکل انٹر کیا، تب واقعی اس نے میٹرک میں پورے سندھ میں ٹاپ کیا، اور سارے تانے تشنے مجھے سننے کو ملے۔ میرا C گریڈ سب کو کھلنے لگا، حالانکہ میں کسی پیپر میں فیل نہیں ہوا تھا۔ بہرحال مجھے دل میں شمائل کے لیے جیلسی آنے لگی۔ میں جانتا تھا کہ بچپن سے میرا اور اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، اور میری دادی ہماری شادی ضرور کروائیں گی۔ اس لیے میں نے دادی سے یہ بات کرنا مناسب سمجھی۔ حالانکہ میری کوئی عمر نہیں تھی، ابھی میں خود بمشکل 18 سال کا تھا اور وہ 16 سال کی تھی۔ یہ ہماری شادی کی عمر تو نہیں تھی، اور میں صرف اپنی دادی کا چہیتا تھا، کیونکہ پہلا پوتا تھا۔ پھر میرے بعد میرا چھوٹا بھائی تھا، پھر چھوٹی بہن، اور حامد چچا کی سب سے بڑی بیٹی شمائل تھی۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی بھی تھے، لیکن دادی جو محبت مجھ سے کرتی تھیں وہ کسی اور پوتے سے نہیں کرتی تھیں، یہاں تک کہ شمائل سے بھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ ایسے تو میں اس لڑکی کو کبھی شکست نہیں دے سکتا، ہاں لیکن اگر میں اس سے شادی کر لوں تو ضرور میں اس کے تعلیمی ریکارڈ کو برباد کر سکتا ہوں، جس کی وجہ سے میں اپنے باپ کی نظر میں اور اپنے چچا کی نظر میں اور باقی کے خاندان کی نظر میں بالکل فالتو انسان ہو گیا تھا۔ میں نے دادی سے کہا کہ مجھے آگے نہیں پڑھنا، اب میں ابا کی فیکٹری میں کام کروں گا۔ وہ کہنے لگی ارے بھائی فیکٹری میں بھی لگ جاؤ گے، تمہاری اپنی ہی ہے، لیکن بیٹے ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں تم پڑھو بھی، تعلیم بھی حاصل کرو۔
دیکھ نہیں رہے شمائل نے کتنے اچھے نمبر لیے ہیں اور حامد نے کتنی بڑی دعوت کا انتظام کیا ہے۔ میں نے کہا دادی مجھے یہ بتائیں، شمائل پڑھ کے کیا کرے گی؟ اچھی ڈگریاں لے لے گی، 14 جماعتیں پڑھ لے گی، پھر ہونا کیا ہے؟ شادی، چولہا، بچے، بس عورت کی زندگی تو یہی ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، 10 جماعتیں تو آپ نے بھی پڑھی ہیں، آپ نے کیا کر لیا اتنا پڑھ کے؟ میری دادی نے اپنی انگلی اپنے رخسار پہ رکھی اور گہری سوچ میں پڑ گئی۔ کہنے لگی ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، 10 جماعتیں پڑھی تھی میں نے، حالانکہ اس دور میں 10 جماعتیں کوئی لڑکی پڑھتی تھی۔ میں نے کہا ہاں تو پڑھ کے آپ نے کیا کر لیا جو شمائل کر لے گی اب؟ کہنے لگی کرنا کیا تھا، تمہارے دادا سے میری شادی ہو گئی، اس کے بعد بچے، بس پھر تو میں اسی میں ایسی گھن چکر بنی کہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے 10 جماعتوں میں پڑھا کیا تھا۔ میں نے کہا تو ابا نے بھی تو BCom کیا ہے اور حامد چچا انہوں نے BBA کیا ہے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ پینٹ کی فیکٹری چلا رہے ہیں جو دادا ابا نے بنائی تھی۔ کون سی آفیسری کر لی ان لوگوں نے مجھے بتائیں؟ تو دادی اماں کہنے لگی کہ بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دادی ایسا کریں، اسی فنکشن پہ اور اسی دعوت نامے پہ آپ ایک دھماکہ کر دیں۔ کہنے لگی وہ کیا؟ میں نے کہا دیکھیں نا، کمانا تو مجھے بھی دادا کی فیکٹری سے ہی ہے، ادھر سے ہی کما کر ان کا نام روشن کرنا ہے۔ وہ کہنے لگی پھر؟ میں نے کہا اس دعوت نامے پہ آپ اعلان کر دیں کہ آپ میری اور شمائل کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتی ہیں۔ میری دادی کہنے لگی دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ ارے ابھی میری بچی 16 سال کی بھی نہیں ہوئی، 16 کی بھی وہ 6 مہینے بعد ہوگی، اتنی کم عمری میں اس کی شادی کر دوں؟ دماغ تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ میں نے کہا دادی اماں کیا ہو گیا مجھے بتائیں، جب آپ کی شادی ہوئی تھی آپ کتنے سال کی تھیں؟ وہ کہنے لگی وہ دور اور تھا۔ میں نے کہا دور وور کچھ نہیں ہوتا، وہ دور اچھا تھا، کم از کم عورتوں کی زبانیں گز بھر لمبی نہیں تھی، کم عمری میں شادی ہو جاتی تھی، اپنے شوہر کی بھی عزت کرتی تھیں، اس کے اچھے برے وقت میں ساتھ بھی دیتی تھیں۔ یہ جتنا کالج یونیورسٹیوں میں لڑکیوں نے پڑھنا شروع کیا ہے نا، سارا دماغ اسی وجہ سے خراب ہوا ہے ان کا۔ آپ کو پتہ ہے طلاق کی شرح کیوں بڑھ گئی؟ ارے اسی وجہ سے تو بڑی ہے۔ میں نے اپنی دادی اماں کو قائل کرنے کی پوری کوشش کی تاکہ میں ان کو جلد از جلد راضی کر کے شمائل کو قابو کر لوں۔ وہ کہنے لگی بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا تو آپ کیوں چاہتی ہیں کہ آپ کے خاندان میں لڑکیاں سر اٹھائیں؟ دیکھیں میرا رشتہ بچپن سے شمائل سے طے تھا اور میں ابھی تک آپ کے اس فیصلے پر دل و جان سے حاضر ہوں، صرف اس لیے کہ آپ نے مجھے ہمیشہ سے یہ سمجھایا ہے کہ بڑوں کی فرما برداری کرنی چاہیے، لیکن یہ جو شمائل ہے نا، مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ دادی یہ ابھی کالج بھی نہیں گئی، اس کی بغاوت دیکھیے گا آپ، پھر آپ یقین مانیے سب سے پہلے یہ مجھے اٹھ کے کہے گی کہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اگر اس نے مجھ سے 2 جماعتیں زیادہ پڑھ لی نا دادی اماں، تو دیکھ لیجئے گا پھر اس کے تیور کسی سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو دادی اماں۔ دادی اماں کے تو چہرے کے رنگ ہی اڑ کے رہ گئے۔ وہ کہنے لگی تم مجھے پریشان مت کرو۔ ٹینشن میں میری دادی منہ میں پان ضرور رکھتی تھیں۔ انہوں نے پان دان کھولا، پان کا پتا نکال کے کتھا اور چونا لگانے لگی۔ میں نے دادی کے ہاتھ سے پان کا پتا لیا۔ میں نے کہا پان میں بنا دیتا ہوں، لیکن دیکھیں آگے آپ کی مرضی ہے، کل کو جب یہ انکار کرے گی تو چچا تو اسی کا ساتھ دیں گے، مجھ میں تو انہیں ویسے ہی 100 کیڑے نظر آتے ہیں، تب میری کون سنے گا؟ ٹھیک ہے مجھے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، میں فیکٹری سنبھالنے لگ جاؤں تو دیکھیے گا ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آئے گا میرے لیے، لیکن غیر برادری کی عورتیں گھر میں آ جائیں گی۔ پھر سوچیں یہ جو آپ کا گھر بڑے اتفاق سے چل رہا ہے نا، اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ امی اور چچی آپس میں کزنز ہیں۔ اگر دونوں الگ الگ برادری کی آتی تو ابھی تک آپ کے گھر میں بٹوارا ہو چکا ہوتا، بیچ میں دیواریں کھچ چکی ہوتی۔ یوں تو میری عمر صرف 18 سال تھی، لیکن دماغ پورا اور بڑا تیز تھا۔
ماں اور چاچی کی پرورش میں رہ رہ کر میں نے ایسی باتیں سیکھ لی تھی۔ بہرحال بظاہر دونوں بڑے اتفاق سے رہتی تھیں، لیکن اندر ہی اندر دونوں کی کھچڑی پکتی رہتی تھی، اور اس کا نقصان ہم بچوں کو یہ ہوتا کہ ہم بھی کم عمری میں ہی منصوبے بنانا سیکھ جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے گھروں میں آگ لگانے کے طریقے ہمیں بچپن سے آ جاتے ہیں۔ بہرحال جوائنٹ فیملی میں جہاں فائدے ہیں وہاں بچوں کے حق میں بڑے نقصان بھی ہیں۔ ہاں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے اپنی دادی کو قائل کر لیا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، دعوت پر میں یہ اعلان ساری برادری کے سامنے کر دوں گی۔ میں نے کہا صرف اعلان نہیں کرنا، چند مہینے میں آپ نے میری شادی بھی کروانی ہے۔ دیکھیں ابھی وہ کم عمر ہے، ابھی میں اسے کنٹرول کر لوں گا، لیکن اگر وہ زیادہ پڑھ لکھ گئی نا تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں کرتی ہوں کچھ۔ پتہ نہیں حامد مانے گا بھی کہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ ارے آپ کی نہیں سنیں گے تو کس کی سنیں گے؟ دادی اماں آپ کو بات کرنی چاہیے، دیکھیں میں آپ کے ہر حکم پہ سر جھکانے کو تیار ہوں۔ میری دادی اماں نے یہی کیا۔ دعوت پہ شمائل بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بازار سے جا کے خوبصورت اور نفیس سی بالکل ہلکے پھلکے کام کی میکسی خریدی۔ اس کی عادت تھی سلیکٹو اور چھوٹی چھوٹی سی جولری پہنتی تھی۔ زیادہ بھری بھری چوڑیاں اور بھاری بھرکم جولری سیٹ اسے پسند نہیں تھے۔ ابھی بھی وہ سب میں منفرد لگ رہی تھی، اور میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ اب محترمہ کو مزہ آئے گا۔ بڑی خوش ہے نا، پورے سندھ میں ٹاپ کیا ہے، پر ابھی جو دادی اس کے سر پر بم پھوڑیں گی نا تو اس کی ساری ہنسی غارت ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب کیک کاٹنے کا ٹائم آیا تو حامد چچا نے دادی اماں سے کہا کہ آپ شمائل کے پاس کھڑی ہوں، آپ گھر کی بڑی ہیں۔ دادی اماں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئیں، اس کا ماتھا چوما، 2-5 ہزار کے کڑک کڑک نوٹ نکال کے اس کو تحفے کے طور پہ دیے۔ شمائل کا سارا ننیال بھی آیا تھا۔ ایک ہی برادری تھی ہماری، لیکن شمائل کو ددیال سے زیادہ اپنے ننیال سے محبت تھی۔ جب بھی چھٹیاں ہوتی تھی نا نانی کے گھر جا کے بیٹھ جاتی تھی، لیکن مجھے اپنی دادی سے زیادہ محبت تھی۔ مجھے اپنا ننیال زیادہ پسند نہیں تھا۔ دادی سے محبت کی وجہ یہ تھی کہ میں ان کا چہیتا تھا۔ بہرحال وہ بڑی خوش تھی جب دادی اماں نے مجھے بلایا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اس نے تو پڑھائی میں کوئی تیر نہیں مارا، پھر یہ کیوں دادی کے پاس آ رہا ہے؟ بہرحال اس نے اپنے ابرو چڑھائے جیسے میں کوئی 3rd کلاس ہوں اور یہ بیچاری 1st کلاس۔ بہرحال دادی نے مجھے بھی بلا کر 10,000 دیے، پھر کہنے لگی حامد، ماجد، ادھر آؤ میرے پاس۔ میرے ابا اور چچا بھی دادی کے پاس آ گئے۔ وہ کہنے لگی آج کل میں بہت بیمار رہنے لگی ہوں، میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ لوں۔ ابا کہنے لگے اماں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ آپ کو لمبی عمر دے، کون سی خوشیاں دیکھنی ہیں آپ نے؟ دادی اماں کہنے لگی میں چاہتی ہوں چھوٹی عید پہ تم ان دونوں بچوں کی شادی کر دو۔ رشتہ تو بچپن سے تمہارے ابا طے کر گئے تھے، اب میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں اپنے شوہر کی اس خواہش کو بھی پورا کر دوں۔ کیا خبر میری آنکھیں بند ہونے کے بعد تم لوگوں کے ارادے بدل جائیں۔ یہ سننا تھا چچی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کہنے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابھی تو شمائل نے 10ویں جماعت پاس کی ہے، ابھی اس کی شادی کی عمر تھوڑی ہے۔ دادی کہنے لگی تم چپ رہو بہو، یاد نہیں جب تمہاری شادی ہوئی تھی تو تم نے کون سی PhD کی ڈگری لے رکھی تھی؟ ارے 10ویں جماعت ہی تو پاس کی تھی، اور جب میری شادی ہوئی تھی میں نے بھی 10ویں جماعت پاس کی تھی۔ اماں کہنے لگی پھر بھی اماں جی اس وقت اور بات تھی، آج کل کی لڑکیاں اپنے آپ کو سنبھالنا بھی نہیں جانتی، تو وہ گھر کی ذمہ داریاں کیا سنبھالیں گی؟ دادی اماں کہنے لگی تم چپ رہو بہو، جب تم آئی تھی کیا آتا تھا تمہیں؟ ارے چائے کا ایک کپ تک نہیں بنانا آتا تھا تمہیں؟ تب میں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا تھا کیا؟ تم میری شمائل کو کچھ سکھا نہیں سکتی، مت سکھاؤ۔ اس کی ساس اس کی ماں بن کے دکھا دے گی، وہ سب سکھا دے گی۔ چچی کے ساتھ ہی میری ماں کا منہ بھی میری دادی نے بند کروا دیا، لیکن شمائل یوں تھی جیسے کاٹو تو لہو نہ نکلے۔
وہ کہنے لگی امی میں اتنی جلدی شادی نہیں کروں گی، مجھے ابھی پڑھنا ہے۔ دادی اماں کہنے لگی خبردار شمائل، اب اگر ایک لفظ تمہاری زبان سے نکلا تو حماد بھی تو ہے، مجال ہے میرے بچے نے کوئی ایک اعتراض کیا ہو۔ وہ کہنے لگی یہ نکما کیوں اعتراض کرے گا، یہ تو پہلے پڑھائی سے جان چھڑاتا ہے، میں اس لوزر سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کے وہ گھر کے اندرونی جانب چلی گئی۔ دادی اماں کہنے لگی حامد دیکھ رہے ہو تم، ارے ابھی 10ویں جماعت پاس نہیں کی اور کتنی گز بھر کی لمبی زبان ہو گئی اس لڑکی کی، کل کو 4 جماعتیں اور پڑھ لے گی تو یہ تو حماد کی عزت ہی نہیں کرے گی، اس کے نزدیک بڑوں کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ چچا تو ساری برادری کے سامنے شرمندہ سے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے اماں میں سمجھا دوں گا اسے۔ کہنے لگی ہاں اچھے سے سمجھا دو، ہمارے گھر کی لڑکیاں بڑوں کے فیصلے کے سامنے یوں زبان نہیں چلاتی۔ میری دادی نے عید کے تیسرے دن کی شادی کی تاریخ پکی کر دی، حالانکہ چچی اور میری ماں دونوں کو اعتراض تھا، لیکن دادی اماں کے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ میں بھی سوچ چکا تھا کہ اب بتاؤں گا اس کو، ہر وقت مجھے شادی نہیں کرنی اس لوزر سے، یہ بولتی تھی نا، اب مزہ آئے گا اسے جب اسے کتابوں کو خیر آباد کہہ کے چولہا ہانڈی کرنا پڑے گا اور میرے سارے کام کرنے پڑیں گے۔ مجھے یاد آنے لگا کبھی میں اسے کہتا تھا کہ شمائل میری شرٹ تو استری کر دو پلیز، تو کہتی تھی تمہاری طرف فارغ نہیں ہوں میں، نظر نہیں آ رہا تمہیں، ٹیسٹ یاد کر رہی ہوں، خود اپنے کام کرو، ویسے بھی پڑھنا لکھنا تو تم نے پھر بھی نہیں ہے، اچھا ہے گھر کے 4 کام سیکھ لو، کل کو تمہارے کام آئیں گے۔ میں تل ملا کے رہ جاتا تھا اس کی باتیں سن کر۔ بہرحال شمائل کا رو رو کے برا حال تھا، 3 دن تو اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ چچی مجھے دیکھتے ہی ماتھے پہ بل ڈال لیتی تھی۔ میں نے ابا کے ساتھ فیکٹری جانا شروع کر دیا، آرام سے سکون سے سو کر صبح 11 بجے اٹھتا، ناشتہ کرتا، 12 بجے فیکٹری، شام کو 8 بجے چھٹی، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا۔ ایسے میری زندگی میں تو بس چین ہی چین تھا۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب 1 ہفتے بعد شمائل نے یہ کہا کہ وہ کالج میں داخلہ لے گی۔ میری دادی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، وہ کہنے لگی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ اس کی آنکھیں رو رو کے سوجی پڑی تھیں۔ کہنے لگی دادی میں نے آپ کی بات پر اختلاف نہیں کیا، مجھے شادی پر اعتراض نہیں ہے، لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں اور شادی میں اسی صورت میں کروں گی اگر آپ مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دیں گی، ورنہ میں زہر کھا کے مر جاؤں گی۔ اب یہ سن کر میری دادی کچھ پریشان ہو گئی، کہنے لگی اچھا اچھا پڑھ لینا، مجھے تمہاری پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب تم گھر داری کرو گی یا پڑھائی؟ وہ کہنے لگی میں کر لوں گی اور میں تعلیم نہیں چھوڑوں گی، میں اپنا خواب نہیں چھوڑ سکتی۔ میں اس وقت بالکل چپ تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ایک بار شادی ہونے دو، تمہارے سارے خواب میں نے چکنا چور نہ کر کے رکھ دیے تو پھر کہنا۔ اور ایسا ہی ہوا، آج میری شادی تھی اور میں بہت خوش تھا۔ پچھلے 3 مہینوں میں نے شمائل کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ جب بھی میں گھر آتا تھا مجھے دیکھتے ہی وہ ماتھے پر بل ڈالتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ مجھے بھی کون سی اس کی پرواہ تھی۔ اب تو میں چپ صرف اس لیے تھا کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی کہیں میری کسی حرکت کی وجہ سے شمائل کو کوئی موقع نہ مل جائے اور وہ رشتے سے انکار نہ کر دے۔ لیکن شادی کے بعد میں اس کے ساتھ کیا کچھ کرنے والا تھا یہ تو صرف میں ہی جانتا تھا۔ مہندی کی رات بھی وہ صرف 10 منٹ میرے پاس بیٹھی تھی۔ مہندی کی رسمیں ادا ہوئیں اور وہ فوراً سے اٹھ کے چلی گئی۔ مجھے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ فرق تو تب پڑتا نا جب محبت جیسے لطیف جذبوں سے میں واقف ہوتا، اور سچ پوچھیں تو مجھے اس سے کوئی خاص محبت تھی بھی نہیں، بس ایک چڑ تھی جس وقت سب اس کی تعریف کرتے تھے۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی تھا، مجھے شادی کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں تھی، کیونکہ ساری زندگی لڑ کے گزری تھی یا پھر ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بازیاں بنانے میں۔ اس سب میں میرا کبھی ان باتوں کی طرف دھیان نہیں گیا تھا۔
کہ آخر یہ شادی کس بلا کا نام ہے۔ اوپر سے جو شادی کے نام پہ ڈرامہ شمائل نے کریٹ کیا تھا وہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ابھی 16 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ دلہن بنی بہت نروس تھی۔ وہ بے حد کنفیوز لگ رہی تھی، جیسے ابھی رو پڑے گی۔ رنگت میک اپ کے باوجود سفید لگ رہی تھی۔ اپنا عروسی لباس تک اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ میری اماں اور چچی نے اس کا بھاری بھرکم خاندانی عروسی لہنگا سنبھال رکھا تھا، جو شاید کبھی پہلے میری دادی نے پہنا تھا، پھر اماں نے، پھر چچی نے، اور اب شمائل کی باری تھی۔ دادی کے زمانے کے زیورات پہن کر وہ الجھی الجھی زیادہ لگ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ اسٹیج تک پہنچی۔ مجبوراً مجھے اٹھنا پڑا، اس کے سامنے ہاتھ بڑھانا پڑا۔ اس نے بڑی تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ایک گہری سانس لی اور اپنا سرد ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اسے اسٹیج کے صوفے میں بیٹھنے میں مدد کی۔ آخر دنیا کو بھی تو دکھانا تھا کہ مجھے اپنی بیوی کی بڑی پرواہ ہے۔ بہرحال نکاح ہمارا ہو چکا تھا۔ کچھ دیر اسٹیج پر بیٹھے۔ پہلی بار مجھے اس وقت حیرت کا جھٹکا لگا جب اس کا خالہ زاد کزن اسٹیج کے بالکل سامنے کھڑا ہوا اور وہ شمائل کو دیکھے جا رہا تھا اور اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کر رہا تھا۔ میں نے برجستہ شمائل کی طرف دیکھا تو نظریں جھکا گئی۔ اس کی بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا، واہ بھئی، میری ننھی منی دلہن محبت کا شوق بھی رکھتی تھی، وہ بھی اپنے خالہ زاد سے۔ تو تب بھی میں کہوں، نانی کے گھر بھاگ بھاگ کے جاتی کیوں ہے؟ بہرحال نہ مجھے شمائل کی پرواہ تھی، نہ اس کے جذبات کی، اور نہ ہی اس کی سو کالڈ محبت کی۔ سامنے کھانا لگا، لیکن ایک نوالا بھی شمائل نے اپنے حلق سے نہیں اتارا، بس 2-4 گھونٹ پانی کے پیے۔ میں اپنے کمرے میں جانے کے لیے بے تاب تھا، لیکن یہ بے تابی شادی کے لیے ابھرنے والے جذبات کی نہیں تھی، بلکہ روب جمانے کی تھی۔ اپنے آپ کا روب شمائل پر جتانے کے لیے میں بے چین تھا۔ میں شمائل سے بس 2 سال ہی بڑا تھا، یہ سمجھ لیں کہ ابھی 18 سال کا بھی میں نہیں ہوا تھا۔ لیکن بہرحال جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ گئی تو گئی کہاں؟ میری اماں تو اسے خود میرے کمرے میں لے کر گئی تھی۔ میں نے واش روم میں دیکھا تو واش روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، کوئی بھی واش روم میں نہیں تھا۔ اس کمرے کی گیلری میں دیکھا تو وہ بھی خالی تھی۔ اب تو میں پریشان سا ہو گیا کہ کمرے سے غائب تو ہو گئی، کہیں بھاگ بھاگ تو نہیں گئی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلنے لگا، تب اچانک سے مجھے لگا جیسے بیڈ کے نیچے سے کوئی کھٹ پٹ کی آواز آئی ہے۔ میرے پاؤں وہیں رکے۔ جب میں نے جھک کے نیچے دیکھا تو وہ بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی، ویسے ہی دلہن بنی ہوئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، شمائل، تم بیڈ کے نیچے کیا کر رہی ہو؟ باہر آؤ۔ کہنے لگی، میں نہیں آؤں گی باہر، مجھے نہیں آنا باہر، میں جانتی ہوں تم میرے ساتھ کیا کرو گے۔ میں نے کہا، تم باہر آ رہی ہو یا میں جا کے چچی اور اماں کو بلا کے لاؤں؟ میری بات سن کے اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، آ رہی ہو باہر یا میں بلاؤں دادی اماں کو؟ کہنے لگی، مجھے پتا ہے تم دادی اماں کے چمچے ہو، لیکن میں باہر نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مت آؤ، میں جا رہا ہوں باہر، میرا یہ کہنا تھا۔ کہنے لگی، اچھا رکو، آ رہی ہوں باہر۔ پھر خود ہی بیڈ کے نیچے سے باہر نکل آئی۔ میں نے کہا، یہ کیا حرکت تھی؟ کہنے لگی، مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، حیرت کی بات ہے، تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ مجھ جیسے لوزر سے؟ میں بڑے آرام سے بیڈ پہ بیٹھ گیا، اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ کہنے لگی، وہ مجھے پھپھو نے بتایا تھا۔ یہ کہہ کے وہ پھر چپ ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا بتا دیا تمہیں پھپھو نے؟ میں نے شیروانی کا اوپر کا کوٹ اتارا اور ایک طرف پھینکا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی، پھر وہ بیڈ کے بجائے سامنے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، کچھ نہیں۔ میں نے کہا، دیکھو، یہ بالکل مت سمجھنا کہ یہ شادی میری مرضی سے ہوئی ہے۔ تمہیں تو پتا ہے نا دادی اماں کا، ہر وقت اپنی چلاتی ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی ہوتی کیا ہے۔
لیکن یہ بات میں اس پہ جتانا نہیں چاہتا تھا۔ شادی تو میں نے بس اس لیے کی تھی تاکہ اس کے سارے پڑھنے کے خواب میں چکنا چور کر سکوں۔ وہ کہنے لگی تم سچ کہہ رہے ہو حماد؟ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا ہاں 100% نہیں چاہتا تھا، اب ہماری عمر کیا ہے شادی کرنے کی، خود بتاؤ۔ کہنے لگی اچھا پھر ٹھیک ہے، پھپھو نے تو مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں نے کہا کیا کہا تھا پھپھو نے تم سے؟ کہنے لگی پھپھو تو بہت گندے ذہن کی مالک ہے، پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ باتیں بتا رہی تھی۔ بہرحال شادی کی رات تھی، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اور میں کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے خود کون سا کچھ پتا تھا۔ شادی کے چند دن ایسے ہی گزر گئے، لیکن چند دن بعد جب اس نے کالج جانے کے لیے کہا تو سب سے پہلا اعتراض مجھے ہوا۔ میں نے کہا شمائل مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اب آگے پڑھنا چاہیے۔ کہنے لگی کیوں نہیں لگتا؟ دیکھو میں نے اسی شرط پر شادی کی تھی، میں اپنے خواب نہیں چھوڑ سکتی، مجھے خوب پڑھنا ہے اور اسکالرشپ حاصل کرنی ہے۔ میں نے کہا اور جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں اب یہ کون سنبھالے گا؟ تو کہنے لگی دادی اماں نے مجھ پہ کہا تھا کہ وہ مجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالیں گی، وہ خود سنبھال لیں گی، اس لیے میں پڑھ سکتی ہوں۔ بہرحال میں نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں، اس لیے آج کے بعد تمہارے ہر فیصلے پر میری مرضی چلے گی۔ میری بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے، میرے مقابل آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا سیدھا سا مطلب ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم آگے پڑھو۔ کہنے لگی تم کیوں نہیں چاہتے؟ میں نے کہا بس میری مرضی۔ میں نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ کہنے لگی میں تو ضرور پڑھوں گی، اور اگر تم نے زیادہ میرے ساتھ بحث کرنے کی کوشش کی تو میں سیدھی جا کے تایا ابا کو بول دوں گی کہ تم خود نکمے ہو اس لیے مجھے بھی پڑھنے سے روک رہے ہو۔ میں نے کہا تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ تمہیں اندازہ ہے میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ کہنے لگی اچھی طرح اندازہ ہے، زیادہ مجھ پہ روب جمانے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ میرا مشورہ ہے تم بھی آگے کالج میں ایڈمیشن لے لو اور پڑھو۔ یہ کیا بات کہ بنے بنائے کاروبار پہ تم جا کے بیٹھ گئے؟ مجھے پتہ ہے تم وہاں پہ کیا کرتے ہو، سارا دن بس موبائل یوز کرتے رہتے ہو۔ میں نے کہا تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں نا، اگر میں نے کہہ دیا کہ تم آگے نہیں پڑھو گی تو اس کا مطلب آگے نہیں پڑھو گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ تن فن کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور سیدھا میرے باپ کے پاس چلی گئی۔ اب ان کے سامنے جھوٹ موٹ کے آنسو بہا کے کہنے لگی کہ میں اسی لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں جانتی تھی یہ شخص چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں آگے پڑھوں، اور وہی بات ہوگی، اب میں کالج جانا چاہتی ہوں تو یہ کہہ رہا ہے میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے فیصلے میں کروں گا۔ تایا باپ مجھے بتائیے مجھے آگے کیوں نہیں پڑھنے دے رہا؟ یہ سن کر میرا باپ مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں ہاتھ باندھے منہ بنا کے کھڑا تھا۔ ابا کہنے لگے یہ کیا کہہ رہی ہے، کیوں منع کیا ہے تم نے؟ میں نے کہا دیکھیں ابا یہ میری بیوی ہے، اس کے سارے فیصلے اب میں کروں گا، یہ آگے نہیں پڑھے گی تو مطلب یہ نہیں پڑھے گی۔ میرا یہ کہنا تھا، میرے والد میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ یہ کس انداز میں تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ اتنے بڑے ہو گئے کہ اپنے فیصلے تم کرو گے، اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ اگر میں تمہیں اپنی فیکٹری سے نکال دوں تو مہینے کے 5,000 کمانے کے لائق بھی نہیں ہو تم، اور بات کر رہے ہو اس کے فیصلے کرنے کی۔ میرے بابا نے چلا کے یہ بات کہی تھی۔ وہ کہنے لگے شمائل تم کل سے کالج جاؤ گی، اور میں دیکھتا ہوں یہ تمہیں کیسے روکتا ہے۔ یہ سن کر تو میرے اندر جیسے آگ لگ گئی، یعنی میرے باپ کو میری عزت کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ شادی کے بعد بھی مجھے کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ تو ابھی بھی اپنی منمانیاں کرتی پھر رہی تھی۔ میں رات کو جب اپنے دوستوں میں گیا تو وہ کہنے لگے حماد میاں تمہارا کیوں منہ بنا ہوا ہے، کیا بیوی لفٹ نہیں کروا رہی؟ اتنا سننا تھا، میں نے کہا شٹ اپ، ویسے بھی یہ شادی دادی کی مرضی سے ہوئی ہے۔ تو کہنے لگا اچھا بتاؤ ہوا کیا ہے؟ میں نے اپنے دوست کو ساری بات بتا دی، تو وہ جو مجھ سے کچھ بڑا بھی تھا اور کافی باتوں سے واقف بھی تھا، کہنے لگا تم چاہتے ہو نا تمہارے روب میں رہے تو پھر اس پر اپنا حق جماؤ۔ دیکھو عورت تبھی گھر میں بیٹھتی ہے جب اس پر ذمہ داریاں پڑتی ہیں،
میں نے کہا میری ماں اور چاچی اس پہ ذمہ داریاں ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتی وہ، بس میرے 2-4 چھوٹے موٹے کام کر دیتی ہے۔ اب میں نے اماں یا چچی سے یہ بات کہی کہ وہ اسے کچن کا راستہ دکھائیں تو میری کسی نے نہیں سنی۔ کہنے لگا تو ٹھیک ہے، تم بھی کسی کی مت سنو۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگا ابا بننے کی تیاری کرو۔ میں نے اس کی شکل حیرت سے دیکھی تو کہنے لگا ہاں نا، سچ کہہ رہا ہوں، جب وہ پریگننٹ ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے تمہارے گھر والوں نے اسے کالج اسکول نہیں بھیجنا پھر، اور پھر جب بچہ ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے بچہ تو ماں سنبھالتی ہے اور کوئی نہیں سنبھالتا۔ میں نے کہا یار وہ صرف 16 سال کی ہے۔ تو کہنے لگا تو کیا ہوا، 16 سال میں شادی ہو سکتی ہے تو اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا سچ بتاؤں تو مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اور نہ ہمارے درمیان ابھی تک کچھ ہوا ہے۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ کہنے لگا کیا مطلب، تمہارے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں ہے ابھی تک؟ میں نے نظریں چرائیں۔ میں نے کہا دیکھو پہلے پکا وعدہ کرو تم میری بات راز رکھو گے۔ کہنے لگا ہاں ہاں راز رکھوں گا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ مجھے خود بھی نہیں پتا اور شادی میں کیا کیا کرتے ہیں۔ کہنے لگا دھت تیرے کی۔ پھر کہنے لگا ایسا کرو اپنی بیوی کے ساتھ عمران ہاشمی کی کوئی فلم دیکھ لو۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگا تمہیں عمران ہاشمی کا نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، ہمارے گھر میں فلمیں دیکھنے پہ پابندی ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، بس کچھ ایسا دیکھو، باقی سب کچھ تمہیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میرے کمرے میں LED لگی ہوئی تھی، میں نے سوچا ویسے بھی اگلے دن اتوار ہے تو میں شمائل کے ساتھ ایک آدھی فلم دیکھ لیتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ رات کو وہ پڑھ رہی تھی جب میں کمرے میں آیا تو اس نے اپنی کتاب فوراً سے پکڑی اور صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ صوفے کے ایک سائڈ پر اس نے سائڈ ٹیبل رکھا تھا، وہی لیمپ بھی رکھا ہوا تھا۔ رات کو جب وہ پڑھتی تھی تو لیمپ جلا کے صوفے پہ بیٹھ کے پڑھتی رہتی تھی اور سوتی بھی وہیں تھی۔ میں نے کہا کل تو چھٹی ہے نا تمہاری؟ کہنے لگی ہاں لیکن منڈے والے دن ٹیسٹ ہے، تم سو جاؤ میں لائٹ بند کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا تم اتنی کم روشنی میں پڑھ لو گی؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تمہیں میری کوئی بات بری لگ گئی ہے تو آئی ایم سوری۔ کہنے لگی اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، لیکن دیکھو اب مجھے پڑھنے سے مت روکنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں روکتا، یار آفٹر آل ہم کزن بھی تو ہیں نا، اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے اب میں پڑھ لوں؟ میں نے کہا تم نے کل کون سا صبح اٹھ کے کام کرنے ہیں، صبح پڑھ لینا یار، آؤ مل کے مووی دیکھتے ہیں۔ کہنے لگی مووی؟ تمہیں پتا ہے مجھے یہ مووی وووی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا میری خاطر اب تم مووی بھی نہیں دیکھ سکتی کیا؟ پلیز آ جاؤ نا مل کے دیکھتے ہیں، میں پاپ کارن اور چپس بھی لے کر آیا ہوں، کولڈ ڈرنک بھی لے کر آیا ہوں، مل کر پیتے ہیں۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، کون سی مووی ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، میرے دوست نے ڈاؤن لوڈ کر کے دی تھی، کہہ رہا تھا بہت اچھی ہے یہ دیکھو۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے لگاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ساری کتابیں بند کر کے صوفے پہ رکھی اور بیڈ پہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ کہنے لگی لائٹ کیوں بند کی ہے؟ میں نے کہا اندھیرے میں دیکھنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے۔ یہ سن کے کہنے لگی سچ سچ بتاؤ حماد ہارر مووی تو نہیں ہے نا؟ وہ ویسے ڈرانی فلموں سے بہت ڈرتی تھی۔ میں نے کہا نہیں نہیں ڈرانی فلم نہیں ہے، ادھر آؤ۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا، لیکن وہ بیڈ کے ہیڈ سے تکیا لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، لیکن بیچ میں فاصلہ اس نے برقرار رکھا تھا۔ میں نے چپس کا پیکٹ اسے دیا اور پاپ کارن بھی، اور ساتھ میں ٹھنڈی کولڈ ڈرنک بھی ڈال کے دی۔ پھر جیسے ہی میں نے موبائل سے فلم لگائی تو پہلا ہی سین دیکھ کر میں آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ پہلی بار میں نے کوئی اس طرح کی فلم دیکھی تھی، اور شمائل وہ یہ سب دیکھ کر غصے سے سرخ ہو گئی، لیکن میں بنا آنکھیں جھپکے وہ سین دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار دل میں کچھ کچھ ہونے لگا۔ میں نے فلم دیکھتے دیکھتے اپنا ہاتھ شمائل کے ہاتھ کے اوپر رکھا، لیکن اگلے ہی لمحے